سلطان بیبرس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 5 سالوں میں منگولوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، ان کی طاقت کو اپنے سامنے کچل کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ ہلاکو اور اس کی بیوی بھی مر چکے تھے۔ اس کے ساتھ منگول بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے، لہٰذا سلطان نے اب بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کے قلعوں کی طرف توجہ مبذول کی۔ ان قلعوں میں سب سے زیادہ اہم کیساریہ، ارسوف، سفت، الکرک، یافا، انترتوس، انطاکیہ، طرابلس اور بیروت سب سے زیادہ مشہور تھے۔ یہ سارے وہ قلعے تھے جو اس سے پہلے عالم اسلام کے عظیم سپوت سلطان صلاح الدین نے نصرانیوں سے چھینے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں کمزوری کے آثار نمودار ہوئے، تب یورپ کے عیسائیوں کی مدد سے صلیبیوں نے دوبارہ ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ایک طرح سے ان قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سخت جنگجوانہ ذہنیت رکھنے والے یہ صلیبی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ انہوں نے اپنے مقبوضات اور ان کے نواحی علاقوں کے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا، حد یہ کہ مسلم دشمنی کے جنون میں ان کی ایک کثیر تعداد ہلاکو خان کے غارت گر لشکر میں بھی شامل ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو تخت و تاراج کرنے اور بے کس مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں منگولوں سے بھی زیادہ وحشت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب سلطان غارت گر اور وحشی منگولوں سے فارغ ہو چکا تھا، ان کی کمر توڑ چکا تھا اور انہیں اس قابل نہیں رہنے دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں، لہٰذا سلطان نے اب اپنی عسکری قوت کا رخ ان کی طرف موڑا۔ اب تک سلطان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، مصر اور شام کو اس نے متحد کر لیا تھا، خلافت عباسیہ کا بھی اس نے احیاء کر دیا تھا، اور ملک کا نظم و نسق بھی اس نے مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا تھا۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ شام، فلسطین اور لبنان کے صلیبیوں کی طرف متوجہ ہوا، جو نہ صرف پورے ساحل پر ایک آہنی جنگی قلعہ بند دیوار بنائے ہوئے تھے، بلکہ کئی دوسرے مقامات پر بھی قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے ان قلعوں میں بڑے بڑے لشکر تھے۔ یہ لشکر نہ صرف خود ان قلعوں سے نکل کر قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کا قتل عام اور لوٹ مار کرتے تھے، بلکہ وہ یورپ کے حکمرانوں کے علاوہ پاپائے روم کو بھی اکثر و بیشتر مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے اکساتے رہتے تھے۔ اس طرح ارض فلسطین، لبنان، شام میں ان کی موجودگی ایک ایسے خنجر کی حیثیت رکھتی تھی جو قلب اسلام میں پیوست تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد جب ان لوگوں نے ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تو یہ جابر بن گئے۔ انہوں نے یہی خیال کیا کہ اب مسلمانوں کا کوئی حکمران ان سے یہ قلعے نہ چھین سکے گا، اور وہ ان قلعوں سے نکل کر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ کر کے مسلمانوں کو فلسطین سے نکال باہر کریں گے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا نازک دور تھا۔ مسلمان تمنا کر رہے تھے کہ لبنان، فلسطین اور شام کے ان صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قدرت ان کے لیے کسی دوسرے صلاح الدین کو کھڑا کر دے۔ قدرت نے شاید مسلمانوں کی اس آرزو کو پورا کیا، اور سلطان بیبرس صلاح الدین ثانی بن کر نمودار ہوا، اور ان جنگجوؤں کو اس نے کیفر کردار تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا۔ قدرت نے ویسے بھی ان لوگوں کو بڑی ڈھیل دی تھی کہ وہ اپنے مظالم سے باز آئیں، لیکن انہوں نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ قدرت نے جب سلطان بیبرس کو صلاح الدین ثانی بنا کر ان کے سامنے کھڑا کیا تو ان کے سارے ارادے کرچی کرچی پاش پاش ہو کر رہ گئے۔ مشرقی اور مغربی تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ان صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کا جہاد سلطان صلاح الدین کے حملوں اور ترک تازیوں سے مشابہ تھا۔ مغربی مورخین نے ان حملوں کو نہ صرف اختصار کے ساتھ ساتھ تاریخ کے اوراق میں جگہ دی ہے، بلکہ اپنی طرف سے اس میں رنگ بھر کر ایک طرح سے سلطان بیبرس کی اہمیت، اس کی شجاعت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مغربی مورخین سلطان بیبرس کو ایک عظیم فاتحہ تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ظالم اور غارت گر بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عرب مورخین نے ان کے الزامات کو رد کر کے صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کی مارکہ آرائیوں کا صحیح نقشہ پیش کر کے رکھ دیا تھا۔ آخرکار سلطان انہی جنگجوؤں اور سنگل صلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے قاہرہ سے طوفانی انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ ارض فلسطین میں داخل ہونے کے بعد وہ بڑی برق رفتاری سے شمالی علاقوں کی طرف بڑھا تھا۔ صلیبیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا سلطان یا تو آگے لبنان کی طرف نکل جائے گا اور انطاکیہ بیروت پر حملہ آور ہوگا، اور انہیں امید تھی کہ بیروت اور انطاکیہ میں صلیبیوں کے بڑے بڑے لشکر ہیں
اور ان کے مقابلے میں سلطان بیبرس کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس بنا پر وہ اپنی طرف سے بالکل مطمئن اور آسودہ تھے، لیکن اس وقت صلیبی دنگ رہ گئے جب شمال کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اچانک رات کے وقت سلطان مڑا۔ آندھی اور طوفان کی طرح اس نے جنوب کا رخ کیا اور جنوب میں ان کے مضبوط اور مستحکم قلعے الکرک کا رخ کیا۔ الکرک ایک قدیم اور انتہا درجہ کا مستحکم قلعہ تھا اور اس پر انتہائی کمینہ خصلت صلیبی قابض تھے۔ سلطان صلاح الدین کے دور میں بھی یہاں شریر خصلت جنگجو قبضہ جمائے ہوئے تھے اور اس قلعے میں قیام کرنے والے صلیبی ہمیشہ مسلم آزادی اور غارت گری کو اپنا پیشہ بناتے رہے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو اکثر و بیشتر مصر سے حجاز جانے والے حاجیوں کے قافلوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ لیتے تھے، ان کا قتل عام کرتے تھے۔ حاجیوں کے قافلے ان کی خون آشامیوں کا خاص ہدف تھے۔ مصر سے عرض حجاز کی طرف جانے والا راستہ کیونکہ الکرک کے پاس سے گزرتا تھا، لہٰذا اگر مسلمانوں کا کوئی تجارتی قافلہ یا حاجیوں کا کارواں یہاں سے گزرتا تو یہاں کے صلیبی ان پر حملہ آور ہو کر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے۔ الکرک میں جو صلیبی جنگجو تھے وہ تو یہیں امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا سلطان اپنا لشکر لے کر شمار کی طرف نکل گیا ہے، لیکن اچانک ایک روز صبح سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے نمودار ہوا تو وہ حواس باختہ ہو کر رہ گئے۔ گویا انہوں نے شہر کی فصیل کو خوب مستحکم بنا رکھا تھا، شہر کے اندر خاصا بڑا لشکر بھی تھا، لیکن سلطان جب اپنے انداز میں حملہ آور ہوا تو صلیبیوں کے سارے کسبل اس نے نکال کر رکھ دیے۔ سلطان تلوار کے زور پر شہر کو فتح کرتا ہوا الکرک میں فاتحانہ داخل ہوا۔ اس داخلے کے وقت سلطان کو اطلاع دی گئی کہ صلیبیوں نے الکرک کے اندر ناصرہ نام کا ایک قلعہ نما تاریخی گرجا بنا رکھا تھا اور اس گرجے کو وہ اپنی جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ سلطان نے اس گرجے کو مسمار کرا دیا اور الکرک کی فصیل بھی زمین کے برابر کر دی۔ اس کے بعد پھر کبھی الکرک صلیبیوں کا مرکز نہ بن سکا اور مصری حاجیوں کے قافلے صلیبیوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ الکرک کی فتح کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف چلا گیا تھا۔ چند ماہ اس نے بالکل خاموشی سے گزارے، ساتھ ہی تیاری بھی کرتا رہا۔ دوسری طرف صلیبی مطمئن تھے کہ شاید مسلمانوں کا سلطان الکرک ہی فتح کرنا چاہتا تھا، لہٰذا لوٹ گیا ہے، لیکن سلطان کی یہ خاموشی کسی نئے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔